بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے درخت، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، حشرات، چرند پرند، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے فرزند ولید کو کہا، اے میرے عزیز بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حکم فرمایا کہ لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ قلم ہے۔ پھر اسے حکم دیا کہ تمام امور لکھ دو، تو اس نے لکھ دیے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ولید بن عبادہ بن صامت سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد نے وفات کے وقت آپ کو کون سی نصیحت فرمائی تھی؟ ولید نے کہا، میرے والد نے مجھ سے کہا، اے میرے عزیز بیٹے، اللہ سے ڈر اور اس کی بات کو بھی یاد رکھ کہ تم اس سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ہرگز تو علم نہیں پا سکتا یہاں تک کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اور اس سے فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا، میں کیا لکھوں اے میرے رب؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم آئندہ قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دو۔ تو اس قلم نے تمام امور لکھ دیے۔ قلم پیدا کرنے کے بعد جو دوسری چیز پیدا کی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے باریک بادل کو پیدا فرمایا۔ یہ وہی غمام بادل ہے جس کے بارے میں حق تعالی شانہ نے اپنی کتاب محکم میں تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ منکرین و مشرکین نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبہ میں بیٹھ کر آئے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پس وہ قریب پہنچے تو آپ نے انہیں بشارت دینا شروع ہو گئے، لیکن وہ کہنے لگے ہمیں کچھ مال عطا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی، یہ لوگ جب مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں اور دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بشارت و خوشخبری قبول کرو، اس کے لیے کہ جو لوگ ابھی یہاں سے چلے گئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم نے قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا اور وہ ہر چیز کا ذکر اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری اونٹنی کہیں چلی گئی، پس میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور اس کے بعد کا مجھے علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور کون سی باتیں بتائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے کہا اکتب، تم لکھ دو، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالو، تو اس نے لکھ دیے۔ اور تیسری تخلیق بادل کے بعد، بعض فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا۔ جب یہاں پہ کوئی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ کا عرش تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو تیسری چیز جو تخلیق کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ان چیزوں کے علاوہ جو پانی سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں وہ کوئی چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہاں بھی منبع سے مروی ہے عرش آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر تھا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورۃ رعد کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامک نالج ہم مہیا کر سکیں۔ شکریہ۔